اب اس خطا کے حوالے سے بھی تھوڑی ڈسکشن ہو جائے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے, متفق علیہ, اور بخاری میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812. مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران یا غزوہ خندق میں خندق کھودتے ہوئے, ان دونوں میں سے کوئی ایک موقع تھا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پتھر لا رہے تھے تعمیر کے لیے, یا پتھر اٹھا رہے تھے. باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھاتے تھے, سیدنا عمار ابن یاسر دو دو پتھر. اتنا ان کا ایمان کا جذبہ. ظاہر ہے کہ جس کے جینز کے اندر ایمان ہو, جس کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہوں, سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام, اسلام کے پہلے شہید, جنہوں نے ابو جہل کی تکلیف اٹھائی, تو ان کا بیٹا پھر یہی ہوگا نا. بلکہ یہ حدیث تو سٹارٹ ہی بڑے زبردست انداز میں ہوتی ہے. عبداللہ بن عباس اپنے بیٹے علی کو بھیجتے ہیں, ان کے بیٹے کا نام بھی علی تھا, اور ایک اور تابعی کو, کہ جاؤ ابو سعید خدری سے جا کے ان کی حدیث سنو. وہ حدیث جو بیان نہیں کرنی چاہیے پبلکلی, یہ کہتے ہیں بیان نہیں کرنی چاہیے. اور عبداللہ بن عباس تو حدیثیں سنوائی وہی کرتے تھے. چلیں انہوں نے کہا ان سے حدیث سنو. ابو سعید خدری تو ان 7 صحابہ میں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں. آگے وہ بھی تیار بیٹھے ہوئے تھے, بھی سینکڑوں حدیثیں ان کو یاد ہیں. تو انہوں نے نہیں پوچھا کہ کیڑی حدیث سنن آئے ہو, ان کو بھی پتا تھا وہی والی جو انجینئر صاحب بیان کرتے ہیں, اور آپ کے علماء نے پابندی لگائی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں وہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے, تو ہم نے کہا کہ حضرت ہمیں ابن عباس نے بھیجا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جا کے ابو سعید سے ان کی حدیث سنو. ابو سعید کو تو سینکڑوں ہزاروں حدیثیں یاد ہیں. انہوں نے پوچھا کیڑے علی, تو انہوں نے کہا کہ سنو. پھر انہوں نے یہ حدیث شروع کی کہ اس طریقے سے تعمیر کا موقع تھا, سب لوگ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے, اور عمار ابن یاسر 2 پتھر. تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جو ہے ان کے سر اور داڑھی سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہا, وائے عمار, اے سمیہ کے بیٹے, افسوس, یعنی تو کتنی اسلام کے لیے خدمت کر رہا ہے, افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. اب یہ بڑے سخت الفاظ ہیں صحیح بخاری میں 2812 کہ سیدنا علی کے سپورٹر سیدنا عمار بن یاسر اور ان کی جماعت کو نبی علیہ السلام نے کہا جنت کی طرف اور اللہ کی طرف بلانے والی جماعت, اور ان کے مخالفین کو یعنی اہل صفین کو, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت. ٹھیک ہے, اور پھر دین کی سنت لازم ہے. تو مولا علی خلیفہ راشد ہیں, ان کا فہم یہ ہے کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے, اور کہا کرتے تھے اللہم علیک بمعاویۃ و اشیاءہ, اور عمر بن عاص کے بارے میں بھی اور ابا سلمی کے بارے میں بھی, کہ اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر, عمر بن عاص اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر, ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر. اور ایک اور حدیث ہے المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کہ مولا علی سے جب اہل صفین کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. امید کیا تک, ظاہر حضرت علی نے تو فیصلہ نہیں کرنا, وہ تو اللہ نے کرنا ہے. پھر معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی عدالت میں طے پائے گا. تو یعنی اس لیول تک کہ حضرت علی اتنی ٹالرنس شو کر رہے ہیں کہ اہل صفین کی معافی کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن حضرت معاویہ کے لیے نہیں. شریف کی مسجد بن رہی سی, لوگ ایک ایک پتھر چک کے لیا سی, عمار 2 اٹا چک کے لیا, محنت کر رہا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جسے ویکھیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نالی مٹی چاڑی پیار نہ, تے نالے دکھ نہ اس ویلے فرماتا. اے صحیح بخاری 447 نمبر حدیث دا, باب التعاون فی بناء المسجد, کہ مسجد بناؤن سے مدد کرنی. فرمایا حضرت ابو سعید خدری فرماؤں دے کننا نحمل لبنۃ لبنۃ, اے گلاں رسول اللہ نام دس کے آؤں جنہیں مولوی چکر چلا دینا. 90 سال تنخواہ کھادیاں بنو امیہ دیاں, سندھ تو لے کے اسپین تک ممبر ہوا. علی کو کی خس گیا سب, پتھر رہے حکومت چھڑ. یہ لالچی ملاواں نے دین مٹا دینا سی, مگر شکر ہے حدیث دی مرنا بچ گیا. فرمایا سی ایک ایک پتھر لے آئیے گا, مار لبنتین لبنۃ, 2 اٹا. فراہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ دے رسول علیہ السلام نے دیکھا کہ عمار کی نیکی کر رہے,
ماں شہید ہوئی سب تو پہلا، باپ ماریا گیا، وَيَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ، اللہ دے رسول نے پھر اٹھ کے مٹی چاڑی میری لگی سی، وَيَقُولُ وَيْحَا عَمَّارُ، فرمایا عمار تیری حالت قابل رحم ہے، پر تو ایڈا دین دا کام کر رہے ہیں، تقتل الفئۃ الباغیہ، ایک باغی گروہ اس امت پیدا ہونا جن نے قتل کر دینا، تدعوہم الی الجنۃ یدعوہم الی الجنۃ ویدعون الی النار، تے فرق اینا ہونا ہے، ایویں نہ مٹا دین بھی کو گل ہے، فرمایا عمار جدھر سدا ہونا ادھر جنت ہے، جدھر وہ قاتل سدے ہونے اور جہنم، وہ جہنم وال بلا رہے ہوں گے، عمار جنت وال بلا رہا ہوں۔ اور اس بارے امام ابن حجر پھر لکھ دے کہ یہ حدیث کو ایک نے بیان کی، جماعت من الصحابہ، بے شمار، قتادہ بن نعمان، ام سلمہ، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمرو بن العاص، عثمان بن عفان، حذیفہ، ابو ایوب، ابو رافع، خزیمہ بن ثابت، معاویہ، عمر بن العاص، ابو الیسر، عمار لفظ، وکلھا من اعلام النبوہ، وکلھا عند الطبرانی وغیرہ، کتاباں دے پڑھیاں، وغالب الطرق صحیح حسنہ، یہ جنیاں صحابہ دیاں 24 زیادہ دیاں سنداں صحیح یا حسن ہے، وفی ان جماعت آخرین یتورد، آندے ہوڑ بھی بہت صحابہ اور تابعین تو جنہاں دی گنتی مشکل ہے، ایڈی مشہور حدیث رسول اللہ دی، جنگ صفین ہوئی، ادھروں ویلے ہوئے حضرت علی، 90,000 دی فوج لے کے امیر معاویہ آ گئے، دریائے فرات دا کنارہ مل لیا، علی دے جان تو پہلا قبضہ ہو گیا کہ پانی نہیں دینا، بری قبیح سنت جڑی پتر نے بھی زندہ کی تھی، پانی روک لیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا یہ بھی کوئی بہادر والا طریقہ کہ پانی نہ دو، ایک دن جنگ لڑنی تو بندیاں نوں لڑو، نہیں، انہاں پھر فوج نے حکم دیتا بھی یا ہن کتے دی موت مر جاؤ پیاسے یا چھین لو کاٹ، حملہ ہویا، کاٹ چھج گیا، پھر حضرت علی دی فوج دا قبضہ ہو گیا، امیر معاویہ نے کیا عمر بن العاص نوں دستے رہا ہن تو ہی مشورہ دیتا سی کاٹ مر لو، اوے انہاں دے چھڑا دیا، ہن سر کو چھٹنا بھی نہیں، ہن پانی، انہیں آکھا فکر نہ کر اسی علی علی ہے، علی دا اسے بے منادی صفاں دے درمیان تو گزریا گھوڑے دا سوار کہ پانی اللہ نے مخلوق لی حلال کیتا، علی اینوں حرام نہیں کرنا چاہتا۔